دنیا کے عظیم ترین مفکر و معلم قرآن جناب علامہ غلام احمد پرویز صاحب کی شاہکار کتاب جہان فردہ، اس کا 14واں باب جس کا عنوان ہے مردوں کا زندہ ہونا، پیش خدمت ہے۔ اب ہم اس موضوع کے اس گوشے تک آ پہنچے جس کا تعلق ایک فرد کی طبعی موت کے بعد اس کے دوبارہ زندہ ہونے سے ہے۔ اسے حیات بعد الممات یا حیات آخرت کہتے ہیں۔ یہ اس بحث کا نازک ترین گوشہ ہے۔ اس کے لیے پہلے انسان کی موجودہ زندگی کے متعلق کچھ سمجھ لینا ضروری ہے۔ انسانی پیدائش قرآن کریم میں ہے، حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، یہ 76 نمبر سورت کی پہلی ہی آیت، کہ کیا انسان پر ایک ایسا وقت نہیں گزرا جب یہ کوئی قابل ذکر شے نہیں تھا۔ پھر وہ ہمیں بتاتا ہے کہ نمبر 1، انسانی تخلیق کی ابتدا مٹی یعنی بے جان مادہ سے ہوئی، یہ 32 نمبر سورت کی آیت نمبر 7 میں۔ لیکن بے جان مادہ یعنی ان آرگینک میٹر میں تو زندگی کے آثار نہیں ہوتے، زندگی کا مدار پانی پر ہے۔ اس لیے کہا کہ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، یہ 21 نمبر سورت کی آیت نمبر 30 میں، کہ ہم نے یعنی اللہ نے پانی سے ہر شے میں زندگی کی نمود پیدا کی، لہٰذا زندگی کی ابتدا طین لازب یعنی پانی کے ساتھ ملی ہوئی چپچپی مٹی سے ہوئی۔ اس کے حوالے کے لیے دیکھیے 37 نمبر سورت کی آیت نمبر 11۔ یہ وہی مٹی ہے جو جوڑوں کے کنارے جمی ہوئی سیاہ رنگ کا کیچڑ ہوتی ہے اور سوکھ کر کھنکنے لگ جاتی ہے۔ اس کے حوالے کے لیے دیکھیے 15 نمبر سورت کی آیت نمبر 26۔ اور نمبر 2، اس طرح پانی اور مٹی کے ملنے سے زندگی کا اولین جرثومہ یعنی لائف سیل وجود میں آیا، جہاں سے زندگی مختلف مراحل طے کرتی ہوئی شاخ در شاخ آگے بڑھتی اور پیکر بدلتی چلی گئی۔ زندگی کے اس اولین جرثومہ کو اس نے یعنی اللہ نے نفس واحدہ کہہ کر پکارا ہے، اس لیے کہ نفس واحدہ یونی سیلولر ہوتا ہے، اس میں ہنوز نر اور مادہ کی تفریق نہیں ہوتی۔ قرآن کریم نے جہاں کہا ہے کہ انشاکم من نفس واحدۃ، یہ سورہ 6 کی آیت 99 میں، تو اس سے مراد زندگی کا یہی اولین جرثومہ ہے۔ نمبر 3، اس طرح زندگی ارض یعنی بے جان مادہ سے اگی اور اس کی شاخیں مختلف سمتوں میں پھیل گئیں۔ ان میں سے ایک شاخ وہ تھی جس میں زندگی بذریعہ توالد و تناسل یعنی نطفہ کے ذریعے آگے بڑھتی ہے۔ قرآن کریم میں ہے وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا، یہ 71 نمبر سورت کی آیت نمبر 17 میں۔ اَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُطْفَةٍ، یہ 36 نمبر سورت کی آیت نمبر 77 میں۔ اس مقام تک عام حیوانات اور انسان کی پیدائش کے مراحل مشترک ہیں، حتیٰ کہ انسانی بچہ بھی رحم مادر میں انہی مراحل سے گزرتا ہے جن میں سے دیگر حیوانات کے جنین گزرتے ہیں۔ اس کے بعد انسان میں ایک امتیازی خصوصیت پیدا ہوتی ہے جو اسے دیگر حیوانات سے منفرد کر دیتی ہے۔ یہ مقام بڑا غور طلب ہے، کیونکہ یہی در حقیقت وہ مقام ہے جہاں سے قرآن کا عطا کردہ تصور حیات مادہ پرست مغرب کے تصور حیات سے الگ ہو جاتا ہے، اور یہی وہ خصوصیت ہے جس پر دین کی ساری عمارت استوار ہوتی ہے۔
اس سلسلہ میں سورہ سجدہ کی یہ آیات بڑی غور طلب ہیں۔ یدبر الامر من السماء الی الارض ثم یعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون۔ یہ سورہ سجدہ یعنی 32 نمبر سورت کی آیت نمبر 5 کہ خدا کے عالم مشیت میں ایک اسکیم طے پاتی ہے، اس کے بعد اسے عملاً متشکل کرنے کے لیے وہ اس کا آغاز زمین سے کرتا ہے۔ اس طرح اس اسکیم کا گویا بیج بویا جاتا ہے، پھر وہ اسکیم اپنے ارتقائی منازل طے کرتی بتدریج اپنے مقام تکمیل تک پہنچتی ہے۔ وہ ان مراحل کو خدا کے ایک ایک دن میں طے کرتی ہے، اور خدا کا ایک ایک دن تمہارے حساب و شمار سے ہزار سال کے برابر ہوتا ہے۔ اس طرح وہ اسکیم ہزارہا سال کے عرصہ میں اپنے نقطۂ آغاز سے مقام تکمیل تک پہنچتی ہے۔ اسی اسکیم کی ایک کڑی انسانی تخلیق ہے۔ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِنْ طِینٍ، یہ 32 نمبر سورت کی آیت نمبر 7 کہ تخلیق انسانی کی ابتدا بے جان مادہ سے ہوئی، اور اس طرح زندگی اپنے ارتقائی منازل طے کرتی ہوئی حیوانی سطح پر آ گئی، جہاں جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، یہ اسی 32 نمبر سورت کی آیت نمبر 8 کہ انسان کی پیدائش بدریائے تولید قرار پائی۔ یہاں تک انسان اور حیوان کے سلسلہ تخلیق میں کوئی فرق نہیں تھا، دونوں ایک ہی مراحل سے گزرے تھے، لیکن اس کے بعد انسانی سلسلہ حیوانی سلسلہ سے الگ ہو گیا، اور وہ اس طرح کہ ثم سواہ و نفخ فیہ من روحہ، یہ اسی 32 نمبر سورت کی آیت نمبر 9 میں کہ خدا نے انسان میں ایک خاص اعتدال پیدا کر کے اس میں اپنی روح کا ایک شمع ڈال دیا۔ یہ ہے انسان کا مابہل امتیاز درجہ، یعنی اس میں الوہیاتی توانائی یعنی ڈیوائن انرجی کا ایک شمع آ گیا۔ یہی وہ شے ہے جسے انسانی ذات یا ہیومن پرسنالٹی کہا جاتا ہے۔ اسی سے یہ صاحب اختیار و ارادہ انسان بن گیا۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، یہی 32 نمبر سورت کی آیت نمبر 9 کہ اسے سماعت و بصارت یعنی ذرائع علم عطا کیے گئے، اور اس کے ساتھ ہی فواد یعنی مائنڈ بھی، جس سے یہ فیصلے کرنے کے قابل ہو گیا، اور جب یہ خود فیصلے کرنے کے قابل ہو گیا تو اس پر اس کے اعمال کی ذمہ داری بھی عائد ہو گئی۔ ان آیات میں پہلے انسان کا ذکر غائب کے صیغہ یعنی تھرڈ پرسن میں ہوتا چلا آ رہا تھا، لیکن اس نفخ روح کے بعد اسے مخاطب کے صیغے یعنی سیکنڈ پرسن لکم سے پکارا گیا، یعنی تم اسے ہی کہا جا سکتا ہے جو اپنے آپ کو میں کہہ سکے، اور یہ انسان کی میں آئی ایم نیس ہی ہے جو اسے منفرد حیثیت یعنی انڈیویجویلٹی عطا کرتی ہے۔ سورہ مومنون میں انسانی جنین کے مختلف مراحل کا ذکر کرنے کے بعد کہا کہ ثم انشأنہ خلقا آخر، یہ 23 نمبر سورت کی آیت نمبر 14 کہ پھر ہم نے اسے ایک ایسی تخلیق عطا کی جو اس سلسلہ کی پہلی کڑیوں سے بالکل مختلف تھی۔ یہ یعنی انسانی ذات نہ جسم کا حصہ ہوتی ہے اور نہ ہی طبی قوانین کے تابع، اس لیے موت انسان کے جسم پر وارد ہوتی ہے، اس کی ذات پر نہیں۔ اس لیے یہ جسم کے انتشار یعنی ڈس انٹیگریشن کے بعد بھی باقی
رہ سکتی ہے۔ اس کی بقا کا نام حیات بعد الممات ہے۔ انسانی ذات ہر انسانی بچہ کو یکساں طور پر ملتی ہے، لیکن یہ ہوتی ہے غیر نشو نما یافتہ شکل، یعنی ان ڈیولپڈ فارم میں۔ انسان کے صحیح اعمال سے، یعنی جنہیں قرآن اعمال صالح کہہ کر پکارتا ہے، اس کی نشو نما ہوتی جاتی ہے۔ قرآن کے الفاظ میں اس میں اس طرح ارتقاز یعنی کرسٹلائزیشن پیدا ہو جاتا ہے۔ سورہ نوح میں وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا کہ خدا نے تمہیں مختلف مراحل میں سے گزار کر بتدریج پیکر انسانی تک پہنچایا ہے۔ مَالَكُمْ لا ترجون للہ وقاراً کہ اب تمہیں یہ چاہیے کہ خدا سے یہ چاہو کہ تمہاری ذات میں ایک وقار یعنی ٹھہراؤ پیدا ہو جائے، یہ اپنے مقام پر بخود خزیدہ و محکم چوں کوہسارا ہو جائے، اس میں استحکام یعنی اسٹیبلٹی آ جائے۔ اسی کو حیات جاوید کہتے ہیں۔ قرآن کی روح سے انسان کی موجودہ حیت اس کے سلسلہ ارتقاء کی آخری کڑی نہیں، زندگی کی موجودہ سطح پر ارتقاء کی سابقہ کڑیوں کے بعد سلسلہ جدید کی نئی کڑی کی نمود ہوئی ہے۔ اب جسم کے بعد اس نئے سلسلہ کا ارتقاء شروع ہوگا، اسے اخروی زندگی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ قرآن میں ہے لَتَرْكَبُنَّ طَبْقًا عَن طَبْقٍ، یہ 84 نمبر سورت کی آیت نمبر 19، کہ تم درجہ بدرجہ طبقاً عن طبقٍ بلند ہوتے چلے جاؤ گے۔ اور دوسری جگہ اسے آغاز کے بعد گردشیں دیتے ہوئے آگے لے جانے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ وَهُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ، یہ 85 نمبر سورت کی آیت نمبر 13۔ لیکن انسانی زندگی کی یہ گردشیں اس زمین پر نہیں ہوتی، یعنی انسان مرنے کے بعد دوبارہ اس زمین پر زندہ نہیں ہوتا۔ یہ یونانیوں اور ان سے مستعار لے کر ہندوؤں کا فلسفہ تناسخ ہے، جس کی روح سے وہ مانتے ہیں کہ موت کے بعد انسانی روح پھر اس دنیا میں ایک نئے پیکر میں جنم لیتی ہے۔ قرآن اس کی تردید کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ مرنے کے بعد انسان اس دنیا میں دوبارہ نہیں آ سکتا۔ سورہ مومنون میں حتیٰ اذا جاء احدہم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انہا کلمۃ هو قائلها ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، یہ سورہ مومنون 23 نمبر سورت کی آیات 99 اور 100، کہ تاہاں کہ جب ان لوگوں کے سرہانے یعنی جو غلط راستے پر چلتے تھے موت آ کھڑی ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ اے میرے پروردگار، اگر تو مجھے ایک بار پھر دنیا میں واپس بھیج دے تو میں بہت اچھے اچھے کام کروں۔ اس سے کہا جائے گا کہ یہ تیری آرزو خام ہے، اب ایسا نہیں ہو سکتا۔ ان مرنے والوں کے پیچھے قیامت تک پردہ حائل ہے، اب یہ پیچھے نہیں جا سکتے۔ سورہ شعراء میں ہے کہ اہل جہنم قیامت میں کہیں گے کہ فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، سورہ شعراء کی آیت 102، ہم کہیں ایک بار پھر دنیا کی طرف لوٹ سکیں تو ہم بھی ایمان والوں میں سے ہو کر بتائیں۔ اسی بات کے مزید حوالوں کے لیے دیکھیے 7 نمبر سورت کی آیت 53 اور 39 نمبر سورت کی آیت نمبر 58۔ وقت کا دھارا پیچھے کی طرف مڑا ہی نہیں کرتا، یہ یا تو ایک مقام پر رک جاتا ہے جیسے جسم کی موت کے سلسلہ میں، اور یا آگے بڑھتا ہے، یعنی انسانی ذات کے اس دنیاوی زندگی سے آگے بڑھ جانے کی صورت میں۔ اقبال کے الفاظ میں زندگی جوئیں رواں است و رواں خواہد بود، این میں کوہنا جوان است و جواں خواہد بود۔ انسانی ذات کی بیداری کا نام
خود آگہی یا شعور خیش یعنی سیلف کانشسنس ہے۔ یہی شعور خیش مرنے کے بعد آگے چلتا ہے۔ سورہ زمر میں اسے بڑے لطیف انداز سے بیان کیا گیا ہے، جہاں کہا ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها، کہ موت اور نیند دونوں حالتوں میں خدا تمہاری ذات یعنی شعور خیش کو معطل کر دیتا ہے۔ فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى۔ اب موت کی صورت میں اسے وہیں روک لیتا ہے، واپس نہیں آنے دیتا، لیکن نیند کی صورت میں اسے یعنی بیداری کے وقت واپس بھیج دیتا ہے۔ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، یہ 39 نمبر سورہ زمر کی آیت نمبر 42، کہ اس میں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں حقیقت تک پہنچنے کی بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ اسی شعور خیش کی بیداری سے انسان کہلانے کا مستحق ہوتا ہے۔ یہ باقی نہ رہے تو انسان حیوانات کی سطح پر زندگی بسر کرتا ہے، اور یہ شرف انسانیت کی انتہائی تذلیل۔ فی لہٰذا ذی احساس انسان کے لیے شدید ترین الم انگیز عذاب ہے۔ اسی لیے جماعت مومنین کو متنبہ کیا گیا کہ وَلَا تُكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، کہ دیکھنا تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے خدا کو بلا دیا۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ خود اپنے آپ ہی کو فراموش کر بیٹھے، ان میں احساس ذات ہی مٹ گیا، وہ انسانی سطح سے گر کر حیوانی سطح پر پہنچ گئے۔ سورہ محمد کی آیت 12 میں ہے کہ والذین کفروا یتمتعون ویاکلون کما تاکل الانعام، کہ جو لوگ اس حقیقت سے انکار کرتے ہیں ان کی زندگی بس حیوانی سطح کی رہ جاتی ہے، وہ حیوانوں کی طرح کھاتے پیتے اور سامان زیست سے متمتع ہوتے ہیں۔ حیات اخروی کے منکرین کی عام دلیل یہ ہوتی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ انسانی جسم مرنے کے بعد گل سڑ کر ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، وہ مختلف عناصر میں تبدیل ہو جاتا ہے اور اس طرح اپنے مادی مشتقات کے ساتھ مل جاتا ہے۔ اس لیے انسان کے دوبارہ زندہ ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ان منکرین کے مختلف اعتراضات کا تفصیلی تذکرہ ذرا آگے چل کر سامنے آئے گا۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ قد علمنا ما تنقص الارض منہم، کہ ہم جانتے ہیں یعنی اللہ جانتا ہے کہ انسان کا کون سا حصہ ہے جسے زمین کم کر دیتی ہے اور کیا چیز باقی رہ جاتی ہے۔ وَعِندَنَا کتاب حفیظ، یہ 50 نمبر سورت کی آیت نمبر 4 ہے، کہ ہمارے پاس ایک قانون ایسا بھی ہے جو اس کے باقی رہنے والے حصے کو محفوظ کر لیتا ہے۔ اس محفوظ شدہ شے یعنی انسانی ذات کی تخلیق نو کس طرح ہوگی، اس کا پیکر کس قسم کا ہوگا، اس کی کیفیت کیا ہوگی، ہم اپنے شعور کی موجودہ سطح پر اس کا ادراک نہیں کر سکتے۔ ہمارا حیطہ ادراک تو محسوسات تک محدود ہے، اور وہ زندگی اس محسوس دنیا کی زندگی نہیں ہوگی، اس لیے ہم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ لیکن قرآن کریم نے یعنی بار بار یہ کہنے کے باوجود کہ وہ اس زندگی سے بالکل مختلف انداز کی ہوگی، اسے سمجھایا ہے موجودہ زندگی کی تشبیہات اور تمثیلات کی روح سے۔ اس کے سوا ہمارے لیے سمجھنے کا اور کوئی طریق ہو نہیں سکتا تھا۔ مثلاً عام انسان دیکھتے ہیں کہ انسانی لاش کو زمین میں دفن کر دیا جاتا ہے، تو قرآن کریم نے حیات نو کو اس طرح سمجھایا ہے
جیسے وہ قبروں سے نکل کھڑے ہوں۔ مثلاً بنی آدم کو مخاطب کر کے کہا گیا کہ فیہا تحیون و فیہا تموتون و منہا تخرجون، یہ 7 نمبر سورت کی آیت نمبر 25 میں، کہ تمہیں اس زمین پر رہنا ہے، اسی میں مرنا ہے، اور اس سے تمہیں پھر نکال کر کھڑا کیا جائے گا۔ سورۃ طٰہٰ کی آیت 55 میں ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، کہ تمہیں ہم نے زمین سے پیدا کیا، اسی میں ہم تمہیں لوٹا دیں گے، اور پھر اسی سے تمہاری تخلیق نو ہوگی۔ ہمیں یہ معلوم ہے کہ انسان کا پتلا بنا بنایا زمین سے باہر نہیں آ گیا تھا۔ زمین سے پیدا کرنے سے مراد زندگی کا آغاز تھا۔ سو موت کے بعد زمین سے بار دیگر پیدا کرنے سے بھی مراد یہ نہیں کہ قبروں سے انسانی جسم زندہ ہو کر اٹھ کھڑے ہوں گے، اس سے تجدید حیات مقصود ہے۔ دوسرے مقام پر ہے واللہ انبتکم من الارض نباتا ثم نعیدکم فیہا ویخرجکم اخراجا، یہ 71 نمبر سورت کی آیات 17 اور 18، کہ خدا نے تمہیں زمین سے نباتات کی طرح اگایا، پھر تمہیں اسی میں لوٹا دیتا ہے، اور پھر تمہیں دوبارہ نکالے گا، ایک جدید انداز کا نکالنا۔ کہیں کہا ہے کہ ان اللہ یبعث من فی القبور، یہ 22 نمبر سورت کی آیت نمبر 7 میں، کہ خدا انہیں کھڑا کرے گا جو قبروں میں ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہاں یہ مراد نہیں ہو سکتی کہ قبروں میں سے مردوں کو اٹھا کھڑا کرے گا، اس لیے کہ ایسی صورت میں ان مردوں کا کیا ہوگا جو قبروں میں دفن نہیں کیے جاتے، جلا دیے جاتے ہیں، پانی میں بہا دیے جاتے ہیں، یوں ہی پھینک دیے جاتے ہیں، بجلی کی رو سے راکھ بنا دیے جاتے ہیں۔ مقصد اس سے بھی محض سمجھانا ہے۔ بعض مقامات پر قبور کی بجائے اجداث کہا گیا ہے، مثلاً 36 نمبر سورت کی آیت نمبر 51 میں، 54 نمبر سورت کی آیت نمبر 7 میں، اور 70 نمبر سورت کی آیت نمبر 43 میں، اور سورہ یاسین میں مرقد بھی کہا گیا ہے، جس کے معنی خواب گاہ کے ہوتے ہیں۔ اس کے حوالے کے لیے دیکھیے سورہ یاسین کی آیت نمبر 52۔ کہیں کہا ہے کہ وہ تمہیں آواز دے کر بلائے گا اور تم زمین سے نکل کھڑے ہوگے، اس کے حوالے کے لیے دیکھیے 30 نمبر سورت کی آیت نمبر 25۔ ان لوگوں کے اعتراض میں جو کہتے ہیں کہ جب جسم انسانی ریزہ ریزہ ہو جائے تو پھر انسان کس طرح دوبارہ زندہ ہو سکے گا، کہا کہ ہم تو اس پر بھی قادر ہیں کہ اس کی پور پور کو درست کر دیں۔ یہ بات 75 نمبر سورت کی آیت نمبر 4 میں کہی گئی ہے، یعنی ان تمام قوتوں میں از سر نو اعتدال پیدا کر دیں جن سے یہ اپنے امور پر گرفت کر سکتا تھا۔ لیکن ان محسوس مثالوں سے بات سمجھانے کے ساتھ ہی اس کی بھی وضاحت کر دی کہ اس زندگی میں یہ انسانی پیکر نہیں ہوگا، وہ اس قسم کی تخلیق یعنی نشاط ثانیہ ہوگی جسے تم اس وقت سمجھ نہیں سکتے۔ کہا کہ ہم اس پر قادر ہیں، عَلَىٰ أَن نُبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ نُنشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ، یہ 56 نمبر سورت کی آیات 60 اور 61، کہ تمہارے پیکروں کو بدل دیں اور تمہیں ایسی کیفیت کے ساتھ زندہ کریں جسے تم اس وقت سمجھ نہیں سکتے۔ سورہ لقمان میں اس سلسلہ میں ایک بڑا لطیف اشارہ ملتا ہے۔ ہم دیکھ چکے ہیں کہ انسانی تخلیق کی ابتدا کے سلسلہ میں کہا تھا کہ اسے نفس واحدہ سے پیدا کیا، یعنی بے جان مادہ کے ساتھ پانی کی آمیزش سے زندگی کا پہلا جرثومہ ظہور میں آ گیا۔ ظاہر ہے یہ جرثومہ اس آب و گل کے امتزاج ہی سے ظہور میں آیا تھا، لیکن ان خصوصیات کا حامل تھا
جو نہ آب میں تھیں نہ گل میں۔ یہ تخلیق نو ان سے یکسر مختلف تھی۔ اس حقیقت کو سامنے لاتے ہوئے کہا کہ ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدۃ، یہ 31 نمبر سورت کی آیت نمبر 28، کہ تمہاری اولین تخلیق اور دوبارہ بعثت نفس واحدہ کی طرح ہے، جس طرح وہ اولین جرثومہ حیات اپنے غیر ذی حیات ذرائع کو پیچھے چھوڑ کر ایک جدید کیفیت کا حامل بن گیا تھا، اسی طرح انسانی ذات اپنے موجودہ خاکی پیکر یا مرکب کو پیچھے چھوڑ کر سفر حیات کی ایک ایسی وادی میں داخل ہو جائے گی جس کا ہم اس وقت تصور تک بھی نہیں کر سکتے۔ یہ جسمانی پیکر تو بدل جائے گا، لیکن ہر فرد کا شعور خیش بدستور باقی رہے گا، اس لیے کہ شعور خیش کی حامل ذات اس جسم کی کینچلی کو اتار کر آگے نکل جائے گی۔ انسان اپنی انفرادیت لیے آگے جائے گا۔ سورہ انعام میں وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، یہ سورہ الانعام کی آیت نمبر 55، کہ ہم نے جس طرح تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، تم اسی طرح اپنی انفرادیت لیے ہمارے پاس آؤ گے، اور جو اضافی چیزیں تمہیں ملی تھیں ان سب کو پیچھے چھوڑ دو گے۔ دوسری جگہ ہے وَيَأْتِينَا فَرْدًا، یہ اس کے حوالوں کے لیے دیکھیے 19 نمبر سورت کی آیات 80 اور 19 نمبر سورت کی آیت 95، کہ تم اپنی انفرادیت کے ساتھ ہمارے پاس آؤ گے۔ انسان کا اعمال نامہ جو زندگی بھر کی ایک لپٹی ہوئی کتاب کی طرح تھا، کھل کر سامنے آ جائے گا، اور اسے کہا جائے گا کہ اقرا کتابک، تو اپنے اعمال نامہ کو آپ پڑھ، کفا بنفسک الیوم الیک حسیبا، یہ 17 نمبر سورت کی آیت نمبر 14 میں، کہ آج تو اپنا محاسبہ کرنے کے لیے آپ کافی ہے۔ اس وقت انسان اپنے خلاف آپ گواہی دے گا۔ یہ اس کے حوالے کے لیے 7 نمبر سورت کی آیت نمبر 37، بل الانسان علی نفسہ بصیرۃ، یہ 75 نمبر سورت کی آیت نمبر 14، کہ وہ اپنے خلاف آپ صحیح بات بیان کر دے گا۔ سورہ النحل کی آیت 111 میں کہ یوم تاتی کل نفس تجادل عن نفسہا، کہ اس دن ہر شخص خود اپنے خلاف آپ جھگڑا کرے گا۔ اس دنیاوی زندگی میں اس کی مفاد پرستی نے جن کاموں کو بڑا مزین کر کے دکھایا تھا، وہ پکار اٹھے کہ وہ غلط تھے۔ سورہ قاف آیت نمبر 22 میں ہے کہ اس سے کہا جائے گا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، اس وقت تیری آنکھوں پر پردے پڑے رہتے تھے جس کی وجہ سے تو حقیقت کو دیکھ نہیں سکتا تھا، آج وہ پردے اٹھ چکے ہیں اور تیری نگاہ اس قدر تیز ہو چکی ہے کہ وہ ہر شے کے آر پار ہو سکتی ہے، اب کوئی بات تجھ سے چھپی ہوئی نہیں رہ سکتی۔ یوم تبلی السرائر، سورہ نمبر 86 کی آیت نمبر 9، اس دن ہر راز افشا ہو جائے گا۔ جن لوگوں سے چھپا کر یہ کچھ کیا کرتا تھا وہ سب وہاں موجود ہوں گے۔ یتعارفون بینہم، یہ 10 نمبر سورت کی آیت 45 میں، اور ایک دوسرے کو پہچانتے ہوں گے۔ جن غلط صلاح کار دوستوں کے بہکاوے میں آ کر اس نے تخریبی کام کیے تھے ان کے متعلق وہ کہے گا کہ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، یہ 25 نمبر سورت کی آیت نمبر 28، کہ اے کاش
میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ جو منافقین یہاں اپنے رفقا کو دھوکہ دیتے تھے وہ ان کے سامنے ہوں گے، ان کی اصل حقیقت بے نقاب ہو جائے گی، وہ دوزخ میں ہوں گے اور مخلص مومنین جنت میں، اور ان دونوں کے درمیان صرف ایک دیوار حائل ہوگی جس میں ایک دروازہ بھی ہوگا۔ یہ اس بات کے حوالے کے لیے دیکھیے 57 نمبر سورت کی آیت نمبر 13۔ وہاں فریب کار مذہبی پیشواؤں اور ان کے سادہ لو متبعین میں سخت کلامی ہوگی۔ اس کے حوالے کے لیے دیکھیے 37 نمبر سورت کی آیات 21 اور 22۔ لیڈروں میں اور عوام میں جنہیں وہ اپنا اعلی کار بنایا کرتے تھے تو تکار ہوگی۔ اس کا ذکر قرآن کریم کے متعدد مقامات میں آیا ہے، مثلاً 14 نمبر سورت کی آیت نمبر 21، 33 نمبر سورت کی آیات 27، 28، 34 نمبر سورت کی آیات 32، 33، 38 نمبر سورت کی آیت نمبر 60 اور 40 نمبر سورت کی آیات 48 اور 49۔ اسی طرح مختلف جماعتیں جہنم میں ایک دوسرے پر لعن طعن کریں گی اور کہیں گی کہ انہوں نے انہیں گمراہ کیا تھا۔ یہ اس کے حوالے کے لیے دیکھیے 7 نمبر سورت کی آیات 38 اور 39۔ اس وقت جو عذاب میں مبتلا ہوں گے، جس کا ذکر آگے چل کر آئے گا، وہ بصد حسرت و یاس پکار اٹھیں گے کہ یا لیتنی کنتو ترابن۔ 78 نمبر سورت کی آیت نمبر 40 کہ اے کاش میں انسان ہونے کی بجائے مٹی کا تودا ہوتا تو اس مصیبت میں گرفتار نہ ہوتا۔ اس پہچان کی شکل کیا ہوگی، اس گفتگو کی صورت کیا ہوگی، اس کی کنہ و حقیقت کو ہم اپنے شعور کی موجودہ سطح پر سمجھ نہیں سکتے، لیکن قرآن کی روح سے یہ ایک حقیقت ثابتہ ہے جس میں کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ اس زندگی پر ایمان مسلمان ہونے کی بنیادی شرط ہے، اور یہ قانون مکافات عمل پر ایمان کا لازمی نتیجہ ہے۔ قرآن کریم اس نقطہ نگاہ سے بھی اس حقیقت کو سامنے لایا ہے، اخلاقی نقطہ نگاہ سے تبیان حقیقت۔ جیسا کہ بتایا جا چکا ہے، انسانی ذات اور حیات بعد الممات کی ساری بحث قانون مکافات عمل کی بنیاد پر استوار ہوتی ہے۔ اس کے یہ معنی نہیں کہ چونکہ ان نظریات کے بغیر قانون مکافات عمل کا عقیدہ ناقابل تسلیم رہ جاتا ہے، اس لیے ان نظریات کو بطور دلیل وضع کر لیا گیا ہے۔ صورت یہ نہیں، خدا نے کائنات اور خود انسان کی تخلیق اس طرح سے کی ہے کہ اس میں قانون مکافات عمل، انسانی ذات، حیات بعد الممات کے تصورات بطور حقیقت سامنے آ جاتے ہیں۔ اگر یہ سلسلہ تخلیق محض ہنگامی طور پر بطور ایک حادثہ یعنی ایکسیڈنٹلی وجود میں آ گیا ہوتا تو پھر یہ تمام تصورات بے بنیاد رہ جاتے، لیکن قرآن بتاتا ہے کہ کائنات اور انسان کی تخلیق ایک عظیم مقصد کے مطابق وجود میں آئی ہے۔ یہ یوں ہی کھیل تماشے کے طور پر عمل میں نہیں لائی گئی۔ سورہ دخان میں ہے وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ کہ ہم نے اس کارگاہ کائنات کو یوں ہی کھیل تماشے کے طور پر پیدا نہیں کر دیا۔ مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ یہ 44 نمبر سورت کی آیات 38 اور 39 کہ انہیں بالحق پیدا کیا گیا ہے، لیکن اکثر لوگ علم و بصیرت سے کام لے کر اس حقیقت پر غور نہیں کرتے۔ مقصد تخلیق کائنات کے متعلق کہا وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ یہ 45 نمبر سورت کی آیت نمبر 22 کہ خدا نے سلسلہ کائنات کو بالحق پیدا کیا ہے تاکہ ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ مل جائے
اور کسی پر ظلم و زیادتی نہ ہو۔ خود انسان کے متعلق کہا کہ افا حسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بلا مقصد یعنی عبث پیدا کر دیا ہے اور تم اپنے اعمال کے لیے ہمارے سامنے جواب دہ نہیں ہو۔ فتعال اللہ الملک الحق، یہ 23 نمبر سورت کی آیت نمبر 116، کہ خدا جو مبنی بر حقیقت قوت و اقتدار کا مالک ہے، اس سے بلند ہے کہ اس کے متعلق اس قسم کا تصور قائم کیا جائے کہ وہ یوں ہی بلا مقصد اس قسم کے کھیل کھیلتا رہتا ہے۔ دوسری جگہ ہے یحسب الانسان ان یترک سدی، یہ 75 نمبر سورت کی آیت نمبر 36 میں، کہ کیا انسان سمجھتا ہے کہ اسے بلا کسی منزل و مقصد اور غرض و غائد شتر بے مہار کی طرح چھوڑ دیا گیا ہے۔ اس قسم کا تصور باطل ہے۔ کاروان زندگی بے منزل نہیں، انسان کی تخلیق بے مقصد نہیں، اس کی زندگی کا ایک ایک سانس یہ بتاتا ہے کہ وہ اپنے مقصد کی طرف جا رہا ہے یا اس سے دور ہٹ رہا ہے۔ اسے ہنوز بہت سے ارتقائی منازل طے کرنے ہیں، اور سطح عرض پر اس کی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنی ذات کی اس طرح نشو و نما کرے کہ وہ اس کی طبعی موت کے بعد آگے بڑھنے اور بلند ہونے کے قابل ہو جائے۔ موت در حقیقت اس امر کا ٹیسٹ ہے کہ وہ اپنے اس مقصد میں کس حد تک کامیاب ہوا ہے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، 67 نمبر سورت کی آیت نمبر 2، کہ موت اور حیات کو پیدا ہی اس لیے کیا گیا ہے کہ تمہیں حسن عمل کے مواقع میسر ہوں۔ اسی حقیقت کو اس سورہ یونس میں ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے، انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، سورہ یونس کی آیت 4، کہ وہ یعنی خدا تخلیق کی ابتدا کرتا ہے اور پھر اسے گردشیں دیتا ہے تاکہ جو لوگ زندگی کے حقائق پر یقین رکھ کر صلاحیت بخش کام کرتے ہیں انہیں اپنے اعمال کا عدل و انصاف کے ساتھ بدلہ مل جائے۔ حیات بعد الممات اسی مقصد کو پورا کرنے کی اگلی کڑی ہے۔ ان حاضل ہوا حق الیقین، یہ 56 نمبر سورت کی آیت نمبر 95، اور یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے جس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ حیات بعد الممات سے انکار کرنے والے، چونکہ حیات بعد الممات دین کی بنیاد اور تکمیل شرف انسانیت کے پروگرام کی لا ینفک کڑی ہے، اس لیے جو لوگ اس سے انکار کرتے ہیں قرآن کریم نے ان کا بار بار ذکر کیا ہے۔ قبل اس کے کہ ان آیات کو سامنے لایا جائے ایک وضاحت ضروری ہے۔ میری اس تصنیف کا مقصد یہ نہیں کہ جو لوگ خدا، وحی، انسانی ذات، حیات بعد الممات وغیرہ کے قائل نہیں انہیں ان کا قائل کرایا جائے اور ان کے اعتراضات کا جواب دیا جائے۔ اس تصنیف سے مقصد ان حقائق کے متعلق قرآنی تصریحات کو پیش کرنا ہے۔ اس لیے ان تمام مباحث میں دائرہ سخن کو اسی حد تک محدود رکھا گیا ہے، ورنہ ہمارے زمانہ میں اس مسئلہ یعنی حیات بعد الممات پر اتنا کچھ لکھا گیا ہے کہ اگر ہم اسے زیر بحث لاتے تو وہ بجائے خیش ایک مستقل تصنیف بن جاتی۔ اس مقام پر صرف اس قدر کہنا کافی ہوگا کہ عصر حاضر میں علم النفس نے جس حد تک تحقیق کی ہے اس کی روح سے وہ اگرچہ حیات جاوید کے متعلق حتم و یقین سے کچھ نہیں کہتے، لیکن حیات بعد الممات یعنی سروائیول آفٹر ڈیتھ کے امکان سے انکار نہیں کرتے۔
اور ان کی اتنی تحقیق بھی مادی نظریہ حیات کی تغلید کے لیے کافی ہے۔ قرآن کریم اس حقیقت کے مخالفین کی ایک ذہنیت کو نمایاں طور پر سامنے لاتا ہے، اور وہ یہ کہ حیات بعد الممات کو تسلیم کرنے کے لیے ان کا مطالبہ یہ ہوتا ہے کہ تم مردوں کو زندہ کر کے دکھاؤ، اور یہی ان کی جہالت ہے۔ جو چیز یعنی انسانی ذات مرنے کے بعد باقی رہتی ہے اسے تو کسی زندہ انسان کے اندر بھی طبی آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا، چاہے کہ اسے مردوں میں محسوس طور پر دکھایا جا سکے۔ اسے صرف عقل و فکر کی روح سے سمجھایا جا سکتا ہے۔ وہ اس قسم کے معترضین کے متعلق کہتا ہے کہ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، کہ وہ صرف اس محسوس دنیا کو جانتے ہیں، وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غافلون، یہ 30 نمبر سورت کی آیت نمبر 7، کہ اور مستقبل کی زندگی سے وہ ناآشنا رہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے اَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ، یہ 30 نمبر سورت کی آیت نمبر 8، کہ کیا یہ لوگ اپنی ذات کے متعلق غور و فکر سے کام نہیں لیتے؟ اس نے دوسرے مقام پر کہا ہے کہ جس طرح یہ لوگ دنیا میں غور و فکر سے کام لیتے ہیں، اسی طرح آخرت کے متعلق بھی فکر و تدبر سے کام لیں تو حقیقت ان پر واضح ہو جائے۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخرۃ، یہ سورہ بقرہ کی آیت 219، کہ اس طرح ہم اپنی آیات کو واضح طور پر بیان کرتے ہیں تاکہ تم دنیا اور آخرت میں غور و فکر کرو۔ یعنی معترضین حیات بعد الممات کو اپنی محسوس آنکھوں سے دیکھنا چاہتے تھے، اور قرآن کریم انہیں دیدہ بصیرت سے دیکھنے کی دعوت دیتا تھا۔ ان کا اعتراض یہ تھا کہ اذا کننا ترابا انا لفی خلق جدید، یہ 13 نمبر سورت کی آیت نمبر 5، کہ کیا جب ہم مرا کر مٹی کے ساتھ مٹی ہو جائیں گے تو پھر ہمیں ایک نئی زندگی ملے گی۔ سورہ بنی اسرائیل میں ہے وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، یہ آیت نمبر 49 میں، کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ جب ہمارا صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ باقی رہ جائے گا اور سارا جسم ریزہ ریزہ ہو جائے گا تو کیا ہمیں پھر ایک نئی زندگی ملے گی؟ اس کے جواب میں کہا کل کونوا حجارۃ او حدیدا او خلقا مما یکبر فی صدورکم، سورہ بنی اسرائیل کی آیات 50 اور 51، کہ ان سے کہو کہ ہڈیوں کا ڈھانچہ تو ایک طرف، اگر تم پتھر یا لوہا بھی بن جاؤ یا کسی اور ایسی شے میں تبدیل ہو جاؤ جس کے متعلق تمہیں خیال ہو کہ اس میں زندگی کی نمود قطعاً نہیں ہو سکتی، تو تم پھر بھی زندہ کیے جاؤ گے۔ سورہ حج آیت 8 میں کہا گیا ہے کہ تمہیں اس میں شبہ ہو کہ تمہیں مرنے کے بعد زندگی کس طرح مل سکتی ہے تو تم اپنی موجودہ ہستی پر غور کرو۔ تم کچھ بھی نہیں تھے، پھر تمہاری زندگی کا آغاز تراب یعنی بے جان مادہ سے ہوا۔ تمہاری یہ زندگی مختلف مراحل طے کرتی ہوئی پیکر انسانی تک پہنچ گئی، پھر تمہارے جسم پر طبعی اضمحلال طاری ہو جاتا ہے تو اس کی مشینری گھس گھس ختم ہو جاتی ہے۔ تم غور کرو کہ جب زندگی کا آغاز بے جان مادہ سے ہو سکتا ہے تو حیات نو اسی طرح وجود میں کیوں نہیں آ سکتی؟ موجودہ زندگی کو چونکہ تم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہو اس لیے اس پر تمہیں تعجب نہیں ہوتا۔ اگر یہ زندگی تمہارے سامنے نہ ہوتی اور کوئی اس کا ذکر تم سے کرتا تو تم اس کے امکان پر بھی اسی طرح متعجب ہوتے اور اس سے انکار کر دیتے۔
تو یہ تو کوئی معقول روش نہ ہوئی کہ ایک ہی قانون و طریقہ کار کے محسوس نتیجہ کو تو برحق تسلیم کر لیا جائے، لیکن اس کے اس قسم کے دوسرے نتیجے سے محض اس لیے انکار کر دیا جائے کہ وہ محسوس طور پر تمہارے سامنے نہیں آیا۔ سورہ یاسین کی آیت 78 میں ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ من یحیی العظام وہی رمیم، کہ جب ہماری ہڈیاں تک بوسیدہ ہو جائیں گی تو ہمیں پھر کون زندہ کرے گا؟ جواب میں کہا یحیی الذی انشأھا اول مرۃ، کہ خدا کے جس قانون تخلیق کی روح سے یہ ہڈیاں پہلی بار زندہ و نامی انسان بن گئی تھیں، اسی قانون کے مطابق انسان کو دوبارہ زندگی عطا ہو جائے گی۔ اب تو پھر بھی جیسا کہ تم کہتے ہو اس کی ہڈیاں موجود ہوں گی، پہلی مرتبہ تخلیق کے وقت تو کچھ بھی موجود نہیں تھا، اور پھر بھی یہ ایک زندہ انسان بن گیا۔ اس لیے یعنی اس دلیل کی بنا پر حیات نو سے انکار کی کون سی وجہ ہو سکتی ہے؟ سورہ دخان میں ان کا یہ مطالبہ نقل کیا گیا ہے کہ ہم تمہارے اس دعوے کو کہ انسان مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوتا ہے اس صورت میں صحیح تسلیم کریں گے کہ تم ہمارے مردہ آباء و اجداد کو دوبارہ لا کر بتاؤ۔ سورہ دخان کی آیات 35 و 36۔ ایک اور مقام پر کہا گیا ہے کہ قالوا ما ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا وما یہلکنا الا الدہر وما لہم بذالک من علم ان ہم الا یظنون۔ 45 نمبر سورت کی آیت نمبر 24، کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ زندگی بس اسی دنیا کی زندگی ہے، ہمارے سامنے بچے پیدا ہوتے ہیں، بڑھتے پھولتے پھلتے جوان ہوتے ہیں، پھر بڑھاپا طاری ہو جاتا ہے تو بالآخر مر جاتے ہیں۔ یہ سب زمانے کی گردش یعنی مرور وقت کی روح سے ہوتا ہے، یعنی اس سے اوپر کوئی اور قانون ہے ہی نہیں، انہیں اس کا علم کوئی نہیں، یہ محض ظن و قیاس سے کام لیتے ہیں۔ ذرا آگے چل کر قرآن نے کہا ہے کہ زندگی اگر انسان کے طبعی جسم کی زندگی ہے اور اس سے زیادہ انسان میں کچھ اور نہیں، تو پھر انسان اور حیوانات کی زندگی کی سطح ایک ہی ہے۔ اس نظریہ کی روح سے یہ اپنے آپ کو حیوانوں سے متمیز کس طرح کر سکتے ہیں؟ یہ اس بات کے حوالے کے لیے دیکھیے 47 نمبر سورت کی آیت نمبر 12۔ سورہ قاف میں ان کے اس اعتراض کا جواب دیتے ہوئے کہ جب جسم کے طبعی اجزاء مٹی میں جذب ہو جائیں گے تو پھر انسان کو زندگی کس طرح ملے گی، کہا قد علمنا ما تنقص الارض منہم۔ یہ سورہ قاف کی آیت 4، کہ ہم جانتے ہیں کہ زمین انسانی ہستی میں کس چیز کو جذب کر کے کم کر دیتی ہے اور کون سی چیز باقی رہ جاتی ہے۔ اس سے ذرا آگے چل کر کہا کہ ان سے کہو کہ ہم انہیں پہلی بار پیدا کرنے کے بعد تھک نہیں گئے کہ ان کا دوبارہ پیدا کرنا ہمارے لیے مشقت طلب ہوگا۔ یہ آیت نمبر 15 میں ہم تو اس کی ایک ایک پور کو دوبارہ پیدا کر سکتے ہیں، یہ 75 نمبر سورت کی آیت نمبر 4 میں کہا گیا ہے۔ ان معترضین کے مختلف اعتراضات کو سامنے لانے کے بعد کہا کہ ان کے اس انکار کی اصل وجہ کچھ اور ہے، اور وہ ان کے تحت الشعور کا یہ چور ہے کہ انہم کانوا لا یرجون حسابا، یہ 78 نمبر سورت کی آیت نمبر 27، کہ یہ اپنے اعمال کی ذمہ داری اپنے اوپر نہیں لینا چاہتے، یہ نہیں چاہتے کہ انہوں نے جو دھاندلیاں مچائی ہیں ان کے نتائج ان کے سامنے آئیں، یہ نہیں چاہتے کہ ان کا یہ اطمینان جو در حقیقت اطمینان نہیں بلکہ فریب نفس ہے ان سے چھن جائے کہ ہم جو جی میں آئے کرتے جائیں، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں۔ حیات بعد الممات کا تصور انسان کے دل میں ذمہ داریوں کا احساس ابھارتا ہے، اور یہ
اس احساس کو بیدار نہیں ہونے دینا چاہتے، لیکن ان کے اس انکار سے اس حقیقت پر کیا فرق پڑتا ہے؟ کیا کسی کے آنکھیں بند کر لینے سے سورج روشنی دینا چھوڑ دیتا ہے؟ اس لیے ان سے کہہ دو کہ تم موت کے بعد کی زندگی کے تصور سے لاکھ جی چراؤ، یہ واقعہ ہوگی۔ علمت نفسم ما قدمت و اخرت، یہ 82 نمبر سورت کی آیت 5، کہ اور ہر شخص کو معلوم ہو جائے گا کہ اس نے کیا پیچھے چھوڑا ہے اور کیا آگے بھیجا ہے۔ آپ نے غور فرمایا کہ ان تمام اعتراضات کی بنیاد مادی تصور حیات یعنی میٹیریلسٹک کنسیپٹ آف لائف پر ہے، یعنی اس تصور پر کہ انسان عبارت ہے فقط اس کے طبعی جسم سے۔ جب تک اس کے جسم کی مشینری طبعی قوانین کے مطابق چلتی رہتی ہے وہ زندہ رہتا ہے، اور جب موت اس مشینری کو ساکن کر دیتی ہے تو انسان ختم ہو جاتا ہے، اس کا کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔ اس تصور حیات کا منطقی نتیجہ یہ ہے کہ مثلاً اگر ایک شخص اس کا انتظام کر لے کہ جو کچھ وہ کرتا ہے اس سے وہ معاشرہ کی گرفت میں نہ آئے، تو پھر کوئی قوت اسے ظلم و استبداد اور مکر و فریب سے روک نہیں سکتی۔ پھر نہ مستقل اقدار کا کوئی تصور باقی رہ سکتا ہے، نہ اپنے خود ساختہ آئین و قوانین سے برتر کسی غیر متبدل خارجی قانون کا احساس، اور اس کا نتیجہ وہ جہنم ہے جس میں آج دنیا یعنی اسی مادی نظریہ حیات کی روح سے اس بری طرح جھلس اور جل رہی ہے۔ اس سے آپ نے غور فرمایا کہ قرآن کریم ایمان بالآخرت پر اس قدر زور کیوں دیتا ہے، اور اعمال کے صحیح ہونے کے لیے ایمان کی ضرورت کس قدر لا ینفک ہے۔ ایک اہم نقطہ یہ پہلے لکھا جا چکا ہے کہ قرآن کریم کی روح سے نمبر 1، ہر انسان کو اس کی ذات یعنی پرسنالٹی ملتی ہے۔ یہ ذات غیر نشو نما صورت میں ہوتی ہے، اور اس سطح عرض پر انسانی زندگی کا مقصد اس ذات کی اس حد تک نشو نما کرنا ہے جس سے یہ زندگی کا اگلا ارتقائی مرحلہ طے کرنے کے قابل ہو جائے۔ نمبر 2، انسانی ذات کا فطری نتیجہ انسان میں اختیار و ارادہ کی صلاحیت کی نمود ہے، اس سے یہ باقی حیوانات سے متمیز ہوتا ہے۔ نمبر 3، انسان جو کام اپنے اختیار و ارادہ سے کرتا ہے اس کا اثر اس کی ذات پر مرتب ہو جاتا ہے۔ اگر یہ اچھے کام ہیں تو ان کے اثرات کے مجموعی نتیجہ کی نسبت سے اس کی ذات نشو نما حاصل کر لیتی ہے۔ اگر ان اثرات کا پلڑا بھاری ہے تو وہ ذات نشو نما یافتہ کہلاتی ہے، اور آخرت میں اسے جنت کی زندگی کا اہل قرار دیا جاتا ہے۔ اگر یہ پلڑا ہلکا ہے تو وہ غیر نشو نما یافتہ رہ جاتی ہے، آخرت میں اسے جہنم کی زندگی کہا جاتا ہے۔ نمبر 4، کسی کام کے اچھے یا برے ہونے کا معیار خدا کی وحی ہے جو اب قرآن کریم کے اندر محفوظ ہے۔ ان تصریحات سے واضح ہے کہ الف، انسان کی ذات پر صرف اس عمل کا اثر مرتب ہو سکتا ہے جسے وہ اپنے اختیار و ارادہ سے کرے۔ جس فیصلے یا عمل میں اس کا اپنا اختیار و ارادہ شامل نہیں اس کے لیے وہ جواب دہ نہیں ہو سکتا، لہٰذا اس کا اثر اس کی ذات پر کس طرح مرتب ہو سکتا ہے۔ بے، وحی نے اچھے اور برے کا جو معیار مقرر کیا ہے، اگر کسی انسان کے سامنے وہ معیار ہی نہیں آ سکا تو وہ اتنا ہی کر سکتا ہے کہ جن کاموں کو اپنی دانست میں اچھا سمجھے ان پر کاربند رہے، اور جنہیں اپنی دانست میں غلط سمجھے ان سے مجتنب رہے، لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ جس کام کو اس نے اپنی دانست میں اچھا سمجھا ہے وہ فی الواقعہ اچھا ہو۔ دنیا میں سینکڑوں غلط کام ایسے ہیں جنہیں لوگ نہایت دیانتداری اور خلوص سے اچھا سمجھ کر کرتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ ان کاموں کا نتیجہ اچھا نہیں ہو سکتا۔ غلط کام کا نتیجہ غلط ہی ہوگا۔
خواہ اسے کتنا ہی حسن نیت سے کیوں نہ کیا جائے۔ کتنی غلط دوائیں ہیں جو نہایت نیک نیتی سے مریضوں کو دے دی جاتی ہیں، لیکن وہ اپنا ہلاکت انگیز اثر مرتب کر کے رہتی ہیں۔ جیم، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وحی کا یہ معیار کسی شخص تک پہنچ جائے لیکن اس میں اس کے سمجھنے یا فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہی نہ ہو۔ مثلاً بچے، پاگل یا ایسی اقوام و افراد جن کی ذہنی سطح ہنوز بہت پست ہو، یعنی جن میں عقل و فکر کی صلاحیت تو ہو لیکن وہ اس صلاحیت سے کام نہ لیں اور اپنے فیصلے جذبات کے تابع کریں، ان پر ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے۔ ان تصریحات سے واضح ہے کہ ذمہ داری اس شخص پر عائد ہو سکتی ہے جس تک وحی کی تعلیم پہنچ چکی ہو اور اس میں اسے سمجھ سوچ کر فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہو۔ جو لوگ اس زمرے میں نہیں آتے وہ مرفوع القلم ہیں، ان کا شمار اشیاء کائنات یا حیوانات میں ہوگا۔ قرآن کریم کے مختلف مقامات سے ان ہر دو نکات کی وضاحت ہو جاتی ہے۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ ان لوگوں تک خدا کی وحی پہنچ چکی ہو۔ سورہ مومن میں ہے کہ اہل جہنم کے داروغوں سے کہیں گے کہ اس عذاب میں کچھ تخفیف کرا دو۔ وہ ان سے کہیں گے کہ کیا تمہارے پاس خدا کے پیغامبر واضح قوانین لے کر نہیں آئے تھے؟ وہ کہیں گے کہ بلا، وہ آئے تو تھے۔ تو وہ ان سے کہیں گے کہ پھر اب اس واویلا مچانے سے کیا حاصل ہے؟ یہ اس کے حوالے کے لیے دیکھیے 40 نمبر سورہ مومن کی آیت نمبر 49 اور 50۔ سورہ ملک میں بھی اسی مضمون کو دہرایا گیا ہے، اس کے حوالے کے لیے دیکھیے سورہ ملک کی آیات 8 اور 9۔ سورہ قاف میں ہے کہ قیامت میں مجرمین ایک دوسرے کو ملزم گردانیں گے کہ انہی نے انہیں گمراہ کیا تھا۔ خدا کی طرف سے ارشاد ہوگا کہ ہمارے حضور اس قسم کے جھگڑے مت کرو۔ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ، یہ سورہ قاف کی آیت 28، کہ میں نے تمہاری طرف پہلے ہی تنبیہ یعنی وارننگ بھیج دی تھی۔ جیسا کہ پہلے بھی لکھا جا چکا ہے، قوموں کی تباہی کے سلسلہ میں بھی اس کی تصریح کر دی گئی ہے کہ جب تک کسی قوم کو غلط اور صحیح راستہ متمیز طور پر دکھا نہیں دیا جاتا اسے تباہ نہیں کیا جاتا۔ اس سلسلے میں قرآنی آیات کے حوالے دیکھیے سورہ بنی اسرائیل کی آیت 15، 26 نمبر سورت کی آیات 208 209، 30 نمبر سورت کی آیت نمبر 9، پھر سورہ التوبہ کی آیت 115 اور سورہ الانعام کی آیت 132۔ سورہ قصص میں یہاں تک کہہ دیا گیا ہے کہ رسول اس ملک کے مرکزی مقام فی امہا میں آتا تھا، سورہ قصص کی آیت 59 میں۔ ظاہر ہے کہ ختم نبوت کے بعد یہی فریضہ اس قوم کے ذمہ عائد ہوتا ہے جسے خدا کی کتاب یعنی قرآن کریم کا وارث قرار دیا گیا ہے، یعنی امت مسلمہ کے ذمہ کہ وہ دیگر اقوام عالم تک اس ہدایت کو پہنچائے۔ جہاں تک دوسرے نقطہ کا تعلق ہے کہ ذمہ داری اس کی ہے جو سمجھنے سوچنے کی صلاحیت رکھتا ہو، سو اس باب میں قرآن کریم کی تعلیم واضح ہے۔ سورہ اعراف میں ہے کہ جہنم میں وہ لوگ جائیں گے جو آنکھیں رکھنے کے باوجود ان سے دیکھنے کا کام نہیں لیتے، کان رکھنے کے باوجود ان سے سننے کا کام نہیں لیتے، دل رکھنے کے باوجود ان سے سمجھنے سوچنے کا کام نہیں لیتے۔ یہ لوگ انسان نہیں حیوان ہیں۔ یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 179۔ ظاہر ہے کہ جو لوگ دیکھنے بھالنے اور سمجھنے سوچنے کی صلاحیت رکھنے کے باوجود سمجھ سوچ سے کام نہیں لیں گے وہ جہنم میں جائیں گے۔ جو ان صلاحیتوں سے محروم ہوں گے انہیں مکلف ہی قرار نہیں دیا جائے گا۔ سورہ ملک میں ہے کہ اہل جہنم کہیں گے لو کننا نسمع او نعقل
ما کننا فی اصحاب السعیر، سورہ ملک کی آیت 10، کہ اگر ہم عقل و فکر سے کام لیتے تو اہل جہنم میں سے کیوں ہوتے؟ تباہ ہونے والی قوموں کے متعلق بھی یہی کہا ہے کہ وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں رکھنے کے باوجود عقل و فکر سے کام نہیں لیتی تھیں۔ یہ اس بات کے حوالے کے لیے دیکھیے سورہ العنکبوت کی آیت 38 اور 46 نمبر سورت کی آیت نمبر 26۔ خود قرآنی حقائق کے متعلق کہا کہ ان سے وہی عبرت حاصل کر سکتے ہیں جن کے سینے میں سمجھنے سوچنے والا قلب ہے، یا وہ بات کو غور سے سن کر اس کی نگرانی کرتے ہیں۔ اس کے حوالے کے لیے 50 نمبر سورت کی آیت نمبر 37۔ لہٰذا ذمہ داری اس کی ہے، نمبر 1، جس تک خدا کا پیغام پہنچ چکا ہو، نمبر 2، وہ اسے سمجھنے سوچنے کی صلاحیت رکھتا ہو، اور نمبر 3، وہ کام اس نے برضا و رغبت یعنی دل کے ارادے کے ساتھ کیا ہو۔ یہ اس کے حوالے کے لیے دیکھیے سورہ الاحزاب کی آیت 5 اور سورہ النحل کی آیت 106۔ اور یہی وہ کام ہیں جن کا اثر انسان کی ذات پر مرتب ہوتا ہے۔ تفصیل اس اجمال کی جہنم کے عنوان میں ملے گی، اور اس کے ساتھ ہی کتاب جہان فردہ کا باب نمبر 14 اپنے اختتام کو پہنچا۔ اب ہم 15واں باب شروع کریں گے۔